بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 154 ہے اور متعلقات نصوص سے متعلق فصل جاری ہے۔ اشارۃ النص کی تعریف اور اس کی ایک مثال آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح سے اللہ تعالی کا ارشاد اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ آیت بھی اشارۃ النص کی ایک مثال ہے۔ اس میں بھی اشارۃ النص سے بعض احکام سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں فقراء سے بعض احکام سمجھ میں آئے اشارتاً، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی اشارتاً بعض احکام سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلاً اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صوم اور جنابت ان دونوں میں منافات نہیں ہے۔ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ اشارتاً اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ اب آپ اس پہلو پر غور کریں اور اس سے پہلے پوری آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس پوری آیت میں آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اور جب اس وقت تک بیوی سے جمع کرنا جائز ہے تو بلا شبہ صبح کا جو اول وقت ہوگا وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا، کیونکہ جب صبح تک مباشرت حلال ہے تو اس کے بعد جو پہلا جز آئے گا دن کا وہ بلا شبہ جنابت کے ساتھ ہی پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 3:30 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، تو جب 3:30 بجے تک بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے اور آدمی اس عمل میں مصروف رہا، تو جیسے ہی 3:30 کے بعد والا منٹ شروع ہوگا تو وہ صبح صادق کا اول وقت ہوا، تو اس وقت وہ آدمی بلا شبہ جنبی ہوگا۔ تو
رب تبارک و تعالیٰ کا صبح صادق تک بیوی سے مباشرت کی اجازت دینا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جنابت یہ صوم کے منافی نہیں ہے۔ آدمی جنبی ہو اس حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ جب اس اجازت پر وہ عمل کرے گا اور صبح صادق تک وہ جماع میں مصروف رہے گا تو اس کا جو پہلا وقت آئے گا امساک ہوگا، کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنا ہوگا، اسی کا نام روزہ رکھا گیا ہے۔ وہ جنابت کی حالت میں ہوگا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزوں کو پورا کرو۔ تو اس سے اشارتاً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنابت یہ صوم کے منافی نہیں ہے۔ تو آپ پوری آیت میں دیکھیں، نظم آیت سے یہ حکم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ نظم آیت سے یہ حکم من کل وجہ ظاہر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کلام لایا گیا ہے، لیکن بغیر کسی کلمے کے اضافے کے اسی نظم آیت سے یہ حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے۔ یہ اشارۃ النص کی ایک دوسری مثال ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فالامساک فی اول الصبح یتحقق مع الجنابت، اس لیے کہ اول صبح میں امساک یعنی کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنا متحقق ہوتا ہے جنابت کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن من ضرورت حل المباشرت إلى الصبح ان يكون الجزء الاول من النهار مع وجود الجنابت، اس لیے کہ طلوع صبح تک جماع کے حلال ہونے کی ضرورت سے یہ ہے کہ دن کا جزو اول وجود جنابت کے ساتھ ہو۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم امر العبد باتمامہ، اور اس جزء اول میں امساک یعنی کھانے پینے اور مباشرت سے رکنا، یہ رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم، اور اس جزء اول میں امساک یہ صوم ہے، روزہ ہے۔ امر العبد باتمامہ، اس روزے کے پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا۔ فکان ھذا اشارۃ الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے، یعنی دونوں میں منافات نہیں ہے، کیونکہ کوئی شے اپنے منافی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، اور یہاں جزو اول میں امساک یہ روزہ ہے، صوم ہے، اور جنابت بھی اس وقت موجود ہے۔ تو سمجھ میں آیا اشارتاً کہ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے۔ وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الصَّوْمِ، اور اسی سے یہ بھی لازم آیا، یعنی جنابت صوم کے منافی نہیں ہے، اس سے یہ بھی لازم آیا کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا یہ بقائے صوم کے منافی نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طور پر سمجھ میں آیا کہ جب جنابت صوم کے منافی نہیں ہے تو آدمی جزو اول میں جنبی بھی ہے اور روزے سے بھی ہے۔ اب اسے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جنابت کو دور کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ اب جب وہ غسل کرنا ضروری ہے تو وہ غسل کرے گا۔ غسل کرنے کے لیے کلی کرنا ضروری ہے، ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے۔ تو جب یہ چیز اس کے لیے ضروری ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ بقائے صوم کے منافی نہیں ہے۔ وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے لازم آیا کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا اور استنشاق
یعنی ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا بقائے صوم کے منافی نہیں ہے۔ وَيُتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز اپنے منہ سے چکھ لی، یہ چکھنا وہ نہیں جو ہم اور آپ اپنے سماج میں بولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چکھنے کے نام پر ایک دو روٹی کھا جاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ جو واقعی چکھنا ہے یعنی کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا، ذائقہ معلوم کرنا، اس کے لیے زبان پر رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، حلق کے اندر لے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سے کوئی چیز چکھی یعنی زبان پر رکھا اور اس کے بعد اسے باہر تھوک دیا، اس کا کچھ حصہ اس کے اندر نہیں گیا، تو یہ چکھنا روزے کو فاسد نہیں کرے گا، اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ کیسے متفرع ہوا؟ یہ اس طور پر متفرع ہوا کہ مزمزہ یہ صوم کے منافی نہیں ہے۔ تو جب آدمی کلی کرے گا، کلی کرنے کی اسے اجازت ہے، تو اگر وہ نمکین پانی سے کلی کرتا ہے تو ضرور کلی کرنے میں نمکین پانی کی کا جو ذائقہ ہے وہ محسوس کرے گا، وہ پائے گا، اور اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو جس طرح سے کلی کرنے میں اسے ذائقہ معلوم ہوا اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا، تو اگر کسی چیز کو زبان پر رکھ لیا تو اس سے روزہ کیوں کر فاسد ہوگا؟ تو کلی کرنا صوم کے منافی نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اپنے منہ سے کسی چیز کا چکھ لینا جبکہ کوئی چیز حلق کے اندر نہ جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے ان من ذاق شیئا بفمہ، کہ جس نے اپنے منہ سے کوئی چیز چکھ لی، اس شرط کے ساتھ کہ حلق کے اندر کوئی ذرہ نہ جانے پائے، تو لم یفسد صومہ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فإنہ لو کان الماء مالحا یجد طعمہ عند المضمضۃ، اس لیے کہ اگر پانی نمکین ہو تو آدمی کلی کرنے کے وقت نمکین پانی کا مزہ پائے گا، ولا یفسد بہ الصوم، اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے دوسری چیز کا مزہ اگر اسے ملتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وعلم منہ حکم الاحتلام والاحتجام والادہان، اور اسی سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم اتم الصیام الی اللیل سے احتلام اور احتجام اور ادہان کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ احتلام خواب میں منی کا خروج، آدمی سو رہا ہے اور خواب دیکھا اور منی کا خروج ہوا تو وہ محتلم ہوا، احتلام ہوا اسے۔ تو جب جنابت یعنی بیوی سے قربت کرنے کی وجہ سے منی کا خروج ہوا اور وہ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے، تو احتلام کی وجہ سے خواب میں منی کے خروج کی وجہ سے جو جنابت ہوئی، اس سے وہ جنابت صوم کے منافی کیوں کر ہوگی؟ اس لیے کہ نیند کی حالت میں تو بندہ ایک طرح سے معذور ہے، جب بیداری کی حالت میں جنابت ہو وہ صوم کے منافی نہیں ہے، تو نیند کی حالت میں اس احتلام کی وجہ سے جنابت پائی جائے تو وہ صوم کے منافی کیوں کر ہوگی؟ تو اس کا حکم معلوم ہو گیا۔ اور احتجام اور ادہان، احتجام یعنی بدن سے فاسد خون نکلوانا، پشنا لگوانا، اور ادہان تیل لگانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جو حکم فرمایا اس میں اشیاء ثلاثہ یعنی بیوی سے جمع،
کھانے اور پینے اور جمع سے باز رہنے کا نام روزہ رکھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ ان 3 چیزوں سے باز رہنے سے روزے کا رکن پورا ہو جاتا ہے، اس کے جو ارکان ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، رکن میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فاسد خون نکلواتا ہے، اس سے باز نہیں رہتا ہے، تو روزے کے ارکان پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ارکان تو پورے ہیں، اس لیے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ادھان کی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جو روزے کے ارکان ہیں وہ تو پائے جا رہے ہیں، تو روزہ بھی پایا جائے گا۔ وَعُلِمَ مِنْهُ حُکْمُ الْاحْتِلَامِ وَالْاحْتِجَامِ وَالْاِدِّہَانِ، اور اسی سے یعنی ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ سے احتلام اور احتجام اور ادھان یعنی خواب میں منی کے خروج اور پشنا لگوانے اور تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّى الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسِطَةِ الْانْتِهَاءِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ صَوْمًا، اس لیے کہ جب کتاب نے اشیاء ثلاثہ مذکورہ یعنی کھانے پینے اور جمع سے اول صبح میں باز رہنے کے واسطے جو امساک لازم آتا ہے اس کا نام روزہ رکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ رکن صوم یہ تام ہو جاتا ہے اشیاء ثلاثہ سے باز رہنے سے، یعنی کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے سے روزے کا رکن پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ کتاب نے اول صبح میں انہی تینوں چیزوں سے باز رہنے کے سبب جو امساک ہوا اسی کا نام روزہ رکھا۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْعِيضِ، اور اسی پر مسئلہ تبعید میں حکم کی تخریج کی جاتی ہے۔ مسئلہ تبعید کیا ہے؟ رات سے روزے کی نیت کرنا۔ رات ہی سے روزے کی نیت ضروری ہے یا طلوع صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد زوال سے قبل اگر نیت کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ادا ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو مسئلہ تبعید میں حکم کی تخریج اس سے ہو جاتی ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل میں طلوع یعنی دن کے جزو اول کے بعد صوم کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مامور بہی کو بجا لانے کا قصد و ارادہ یہ کب لازم ہوگا؟ جب امر متوجہ ہو۔ امر کب متوجہ ہو رہا ہے؟ جزو اول کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ جزو اول یعنی طلوع صبح صادق کے بعد امر متوجہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ہی اس امر کی بجا آوری کا قصد ضروری ہوگا، لہذا اس کے پہلے نیت کرنا کچھ لازم نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْعِيضِ، اور اسی پر مسئلہ تبعید میں حکم کی تخریج کی جاتی ہے۔ فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ، کیونکہ مامور بہی جو یہاں روزہ ہے، مامور بہی کی بجاوری کا قصد یہ امر کے توجہ کے وقت ہی لازم ہوتا ہے۔ والامر انما يتوجہ بعد الجزء الاول، اور امر یہاں جو روزے کا حکم ہے یہ متوجہ ہوتا ہے دن کے جزء اول کے بعد۔ وہ کس سے متوجہ ہوتا ہے؟ لقوله تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم اتموا الصیام الی اللیل کی وجہ سے۔ لہٰذا
تبعید کا مسئلے کا جو حکم ہے یہ بھی اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رات ہی سے روزے کی نیت یہ لازم نہیں ہے. اگر بندہ طلوع صبح صادق کے بعد بھی نیت کر لیتا ہے زوال سے پہلے تک تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. یہ اشارۃ النص کی گفتگو بھی ختم ہوئی. اب انشاءاللہ کل آپ دلالۃ النص کی تعریف، اس کی مثال